جنت ایسی جگہ ہے جہاں صحت ہی صحت ہے، بیماری نہیں، زندگی ہے کبھی موت نہیں ہوگی، جوانی ہے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، آرام ہے کبھی بے سکونی نہیں ہوگی، اور کہا جائے گا پکار کر یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ان اعمال کے بدلے جو تم کر کے آئے۔ یعنی دنیا میں تم نے مشقتوں میں زندگی بسر کی، کام کیا، محنت کی، ظاہر ہے کہ اٹھ کے وضو کرنا ہی ایک بڑا مشکل کام لگتا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنا، نماز میں بھی صرف فرض نہیں نوافل کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح پچھلی امتوں پر بحیثیت امت بھی بہت تکلیفیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ آیت 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو آئی؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ان پر ایمان لائے تھے، وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ یعنی اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن امتحان تو ہوتا ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتحان کیوں آتے ہیں، یہ غم اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ نمبر 1، انسان کے ایمان کے امتحان کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کتنا سچا پکا ایمان رکھتا ہے، یعنی خوشحالی میں ہی صرف اللہ کو یاد کرتا ہے یا مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو ایسا شخص ایک اگلے ہائر لیول پہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔ دوسری وجہ انسان کو بلند درجات دینے کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں ایک بہت اونچا مقام ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کی عبادت یا باقی اعمال کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان اس صبر کی وجہ سے اس بلند ترین مقام پہ جا پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے انسان کے اوپر سخت امتحان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک اعلیٰ منزل دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے عمل ایسے نہیں ہوتے کہ اعمال کی بنیاد پر وہاں پہنچے، لہٰذا اس پر آزمائش آتی ہے جس پہ وہ صبر کرتا ہے اور بلند درجے پاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مَن یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان میچور ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کا غم یہ ہوتا ہے کہ میری آگے کی دنیا کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا کیا بنے گا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس کی ساری فکر اسی چیز کی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے کہ ہم ہر وقت غمگین رہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو غم پہ غم پہنچا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، پھر اسی طرح مسلمانوں کا بہت مالی نقصان، ہر طرح کا نقصان ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ نے تمہیں رنج پہ رنج دیے، غم پہ غم دیے، مشکل پہ مشکل ڈالی تاکہ تم ایسی بات پہ غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ یعنی جو چیز ہمارے ہاتھ سے چھٹ گئی، اگر کوئی اپرچونٹی نکل گئی، ہم کہیں سلیکٹ نہیں ہوئے کسی پروموشن کے لیے، کسی چیز کے لیے، اب ہو کچھ نہیں سکتا، اب صبر کر کے آئندہ کی تیاری کرو۔ لیکن ہم تیاری کیسے کریں، ہم تو پچھلے غم سے نہیں نکل رہے، تو انسان آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پیچھے سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غم پہ غم کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ انسان غم نہ کرے۔ وہ کہتا ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مشکل پہ مشکل آتی ہے تو جب وہ کسی کی مشکل کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں، میں بہتوں سے اچھا ہوں۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم ہوا کہ وہ ان کو سمندر میں بہا دے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی ان ارضعیہ، کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر جب تجھے اس کی زندگی کے بارے میں خوف ہو تو تم اس کو سمندر میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، تو بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے۔ یعنی یہ وقت گزر جائے گا، یہ ایک امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو سمندر میں ڈالا تو ان کا دل اڑ گیا،
یعنی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو کہاں ڈال رہی ہیں. ہم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم تمہارے حق میں ہے، ایک غم تمہارے خلاف ہے. جو غم حق میں ہے وہ آخرت کا غم ہے کہ وہاں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور ایک غم آخرت کا، اور دوسرا وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا کی رونق کا غم ہے کہ وہ کیوں نہیں نصیب ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ پھر کریں کیا. غم تو آتے ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں. سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے. اپنے غموں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی فریاد اپنے رب کے سامنے. ہم پوری دنیا کو سناتے ہیں کہانیاں اپنی، اللہ کے سامنے نہیں رکھتے. ہمارے کے آگے روتے ہیں، ہم اللہ کے آگے نہیں روتے. ہم سجدے میں نہیں روتے، ہم دعا میں نہیں روتے، ہم تنہائی میں اللہ سے باتیں نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جن بندوں کے سامنے ہم غم رکھتے ہیں، کبھی وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں اور کبھی ہمیں الٹا ڈانٹ دیتے ہیں، اور کبھی وہ ہماری بات ہی نہیں سمجھتے. حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے. یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا. اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ انسان اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا. یعنی اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی تو اس کو ایسا ہی رسپانس ملے گا، اور اگر نیگیٹو ہوگی تو اس کو ویسا ہی رسپانس ملے گا. پھر یہ کہ ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں ملیں، وہ سب ہمیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے؟ صرف اللہ. لوگوں کے شکوے کچھ اور لوگوں سے نہیں کرنا، ان سے واپس نہیں کرنا کیونکہ وہ معاملات کو الجھا دیتے ہیں. صرف اللہ سے شکوے کرنا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اور مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر ہی توکل کرنا ہے. اللہ ہے نا، اللہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں روکتی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو میرے دل کی بات بھی سنتا ہے. اگر میں زبان سے رو کے دعا کرتا ہوں تو کیوں نہیں سنے؟ اس کا تو وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجیے میں تو قریب ہوں. انی قریب، اجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا. گویا جب بھی ہم کہتے یا اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے. اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے. اگرچہ اللہ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. اور جب ہم اپنے منہ سے اپنی بات بیان کرتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. لوگوں کے سامنے جب ہم بیان کرتے ہیں تو کبھی اور بھی بوجھل ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے یہ مسئلہ کہیں بگڑ ہی نہ جائے، کسی اور کو ہی نہ بتاتے. مشکل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیجیے. یعنی ہم انسان مشکل نہیں دور کر سکتے، اللہ کے لیے کچھ نہیں. وہ وہاں سے رستہ دکھاتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. قرآن مجید سورۃ الطلاق کی آیت 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اور انسان کی مثال تو حدیث میں درخت سے ہی دی گئی ہے کہ ایور گرین درخت. مومن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایور گرین درخت ہو. مومن کبھی سوکھتا نہیں، مومن پہ خزاں نہیں آتی، مومن غموں سے گھبراتا نہیں، مومن حل جانتا ہے، مومن اللہ کا دامن تھام لیتا ہے. لیکن جو دعا ہم نے کی وہ سنی گئی، وہ یقیناً سنی گئی، قبول بھی ہو گئی. اس کا نتیجہ ہم کچھ عرصے بعد دیکھیں گے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے وقت پر ہی کام ہوگا. اس وقت تک کے لیے ہم کیا کریں؟ صبر اور دعا سے کام لیں، کیونکہ ان دو چیزوں سے اجر بڑھتا رہتا ہے. پھر اس بات پر یقین کرنا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے بعد آسانی، پھر تنگی کے بعد آسانی ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، کیونکہ 2 دفعہ آسانیوں کا ذکر آیا ہے. پھر اچھا وقت آنے کا انتظار کرنا، مایوس نہیں ہونا، موت کا ہی نہیں سوچنے لگ جانا، مرنے کی باتیں نہیں کرنا، لیکن امید اچھی رکھنا، سوچ اچھی رکھنا، دعائیں جو اللہ نے سن لی آپ کے لیے ذخیرہ کر دی اس کے بارے میں سوچ اچھی رکھنا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا.
اور اس میں سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ نماز. تو نماز پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ فرما، اور نماز کے بعد پھر آپ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی امان میں ہوتا ہے. چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھنا دن بھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے. دوسری اہم چیز کرنے کے کاموں میں سے، یعنی پہلا تھا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، امید رکھنا، آسانی رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، ہر نیکی اللہ ہی کے لیے کرنا. دوسرا ہے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا. قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کی شکل میں ایسی روحانی بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے اور اس کے لیے بھیجی ہے یہ کتاب. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ کتاب اللہ کی رحمت لانے والی بابرکت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی بابرکت ہے، یعنی اگر تمہاری زندگیوں میں ہوگی تو اس سے تمہیں برکت ملے گی. اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کی تعلیم دینا، لیکن اس کے ساتھ کرنا کیا، اصل کام کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کو اپنا رہنما بناؤ. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یہ کتاب اللہ سے جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے. پیچھے بات کی تھی نا کہ اللہ سے تعلق قائم کرے. کیسے کریں؟ نماز سے کریں اور قرآن کے ذریعے کریں، اور پھر گھروں میں برکت، آپ کی زندگی میں برکت. اور جتنا جتنا آپ اس کتاب کو پڑھتے چلے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل میں بھی سکون آئے گا، جتنی اس کی خدمت کریں گے اتنی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی. پھر چونکہ ہر وقت انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا تو پھر چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے کیا کرے انسان؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اور خاص طور پر جو مشکل اگر آئی ہے تو اس کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارو، اس سے دعائیں جلد قبول ہوتی. ذکر کرنے سے اور مسلسل ذکر سے دل کو سکون مل جاتا ہے، سٹریس کم ہو جاتا ہے. ذکر روح کی غذا ہے. یہ سٹریس اور انزائٹی کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ اوپر سرفیس پہ جو سمپٹم نظر آتی ہیں یہ اصل میں ہمارے سب کانشیس کے اندر بہت کچھ پیچھے جا چکا ہوتا ہے جو ان پلیزنٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتا ہے، ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کے اندر، کیونکہ انسان کے اندر اندر ایک طلب تو ہے نا کسی چیز کی. بازو کا سمجھتا ہے انسان شاید مجھے مال چاہیے، مجھے کمپینین چاہیے، مجھے سیر و تفریح چاہیے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیوں ہے آپ پریشان؟ تو اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. وہ اس لیے کہ صرف ان چیزوں سے یہ ویکیوم نہیں بچ سکتا. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کریں گے، اس کے دین سے تعلق قائم کریں گے، قرآن سے تعلق قائم کریں گے، تو پھر وہ جو اندر جو سب کانشیس ہے، جو کچھ آپ پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، اندر جا کر وہ اس کو آلٹر کرنا شروع کر دے گا، بیماری کو باہر نکالے گا اور اپنی جگہ بنائے گا. کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا. تو جو باطل وسوسے شیطان کی باتیں اور بہت کچھ دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ حق بات یعنی قرآن کی بات آ کر اس کو نکال دیتی ہے. اور ذکر سے انسان کو زندگی ملتی ہے، رحمت اور سکینت ملتی ہے، پریشانی اور خوف زائل ہوتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تنگی اور مشقت کو کم کر دیتا ہے. بس جب بھی کسی مشکل پر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. جب بھی کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. اور جس کسی تکلیف پر، سختی پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور جس تکلیف پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے ذکر کی تو بہت سی قسمیں ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ایک دفعہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی استغفر اللہ، بہت ساری چیزیں، درود شریف، آیت کریمہ، ان میں سے جو بھی چیز آپ پڑھنا چاہیں پڑھتے جائیں. لیکن ان سب میں جو بہترین چیز ہے جس سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں وہ استغفار ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا. کیونکہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو چیز رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں. مثلا نماز نہیں پڑھی، مثلا زبان سے لوز ٹاک، مثلا کسی کا حق مار دیا، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو پریشان کر دیا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی. پھر روزی میں کشادگی اور مال میں بڑھوتری بھی استغفار سے ہوتی ہے. بہت زیادہ خیر و برکت اور بارشوں کا اترنا اور جسم کی طاقت کا سامان ہونا، یہ بھی اسی استغفار کے ساتھ ہے.
پھر یہ کہ ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے، اور وہ ہے اللہ سے اچھا گمان، کہ اگر تکلیف بھی آئی ہے تو میرے رب نے کسی وجہ سے بھیجی ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، اگر ہم سے کسی کو زیادہ مل گیا تو اس سے جیلس نہیں ہونا، کیونکہ جیلسی تو ہمارے اندر آگ بھڑکا رہی ہے، اس کو کیا جاتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ انسان کے لیے ایک امتحان ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں ملا، کسی اور کو ملا، تو اسی کا امتحان ہوگا نا، ہمارا تو نہیں ہوگا۔ پھر یہ یاد رکھے کہ مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے، اور ملنے والے اجر پہ نظر رکھنا جو ہے انسان کے حوصلے بلند کر دیتا ہے۔ پھر صبر اور شکر لازم کر لیں زندگی میں، مشکلات پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر۔ کوئی بھی نعمت جو آپ کو ملے، چھوٹی ہو یا بڑی، فوراً اللہ کا شکر ادا کرے۔ غموں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر صبر، فاصبر صبرا جمیلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور پھر یہ تعریف ہر حال میں ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز جو مشکلات کو ٹالتی ہے وہ ہے صدقہ خیرات۔ ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اگر روز کے روز راستے میں کہیں مسکین آتے ہیں تو دے دیں، ورنہ اکٹھا کر کے کسی خیر کے کام میں، کسی بڑے پروجیکٹ میں بھی لگا سکتے۔ پھر اسی طرح صدقہ جسم کی حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو دور رکھتا ہے۔ پھر ہے خیر کے کاموں میں والنٹیئر کرنا۔ ہر کام کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں، کچھ کام زندگی میں ایسے رکھیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے یہاں اس کا ریوارڈ پانا ہے، اس کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پھر اجر ملے گا۔ پھر آپ دیکھیے دوسروں کی پریشانیوں پہ غور کر کے اپنی پریشانی کو کمپیئر کر کے چھوٹا سمجھنا، اور پھر نیکسٹ ہے مثبت مصروفیات کے حامل لوگوں سے دوستی کرنا۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا جو صالحین میں سے ہوں، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا کہ جن کا تھاٹ پروسیس بہت ہی پازیٹیو ہے، وہ ہر چیز میں خیر ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ویسے بھی انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کے عادات میں ڈل جاتا ہے۔ مثبت دوستی جو ہے اس کے اثرات بھی مثبت ہی ہوتے ہیں، اور سارے غموں میں سے بہترین غم آخرت کا غم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر وہ غم لگا لے حقیقی معنوں میں، تو اس کے لیے تیاری بھی کرے، پلان بھی کرے، اپنے دل و دماغ کو اسی کام میں لگا دے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ سے اس کا اجر پائے۔ پھر کثرت سے دعا کرنا، دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے، خوشحالی میں بھی تکلیف میں، دونوں حالتوں میں دعائیں کرنا۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، پورے یقین سے دعا کرنا، اوپر اوپر سے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے انسان کوئی شرط نہ لگائے، بلکہ اللہ کی راہ میں کھلا دے اور اچھے کی امید رکھے۔ پھر ہم و غم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے وہ دعائیں نکال کے پڑھنا، اور غم اور دکھ کو، تکلیف کو جو دور کرتے ہیں کلمات، ان میں سے سب سے بہترین کلمات درود شریف کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی میں بہت سی بھلائیاں آئے گی، بہت سی خیر آئے گی، اور انشاءاللہ جب آپ خیر کو پا لیں گے تو اس کو پکڑ کر رکھیں، چھوڑ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہاں، اس کا میں ایک علاج آپ سب کو بتاتی ہوں، نوٹ کر لیں، ہے تو دعا۔ مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے، کیونکہ میرے پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی، ایک کام کے بعد ایک کام، ایک چیز کے بعد ایک چیز، یعنی مینٹلی میں بہت زیادہ آکوپائڈ ہوتی ہوں۔ اگر فزیکلی میں کچھ نہیں بھی کر پاتی تو مینٹلی بہت آکوپائڈ ہوتی ہوں۔ اس کی وجہ سے پھر میں بھی اوور تھنک کرنے لگ جاتی تھی اور ریلیکس نہیں ہو پاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر جیسے نماز میں ہماری خشوع نہیں ہوتا نا، اور بار بار دھیان ادھر جاتا ادھر جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا، نماز بھول جاتی، اور تو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، سا کے ساتھ 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تھک 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 ایسے کر کے دل کے اوپر تھوکنا ہے۔ تھوکنے سے مراد یہ کہ ایک تم کہتے ہیں نا چھو، ایسا نہیں، تھک تھک تھک، جس میں ہلکی پھلکی تھوک بھی آ جائے بیچ میں سے۔ اتنا مجھے اس دعا کا فائدہ ہوا، میں ہر روز صبح فجر کے بعد پڑھتی ہوں، اور دن بھر اتنی کام اور ریلیکس، اور وہ ورنہ پہلے اتنی انگزائٹی ہو جاتی تھی، اچھا یہ تو ہوا نہیں، ابھی اگلا کب ہوگا اور یہ کب ہوگا، اگر ٹریول کر رہے ہیں تو کب پہنچیں گے، کیا یہ خواہ بخواہ کی بیچے، فائدہ تو کچھ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کو انجوائے کرتے ہیں، کوئی انسان ہے آپ کے ساتھ، اس کی بات سنتے ہیں، اس سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، کسی کی مدد کر، یعنی 100 کام ہوتے ہیں، اور کوئی درخت دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے، اللہ کی کریشن دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے،
جب ہم غم میں، دکھ میں، اسٹریس میں، انگزائٹی میں، پریشانی میں، تناؤ میں، ڈپریشن میں ہوتے تو ہم زندگی انجوائے کر سکتے. اور زندگی آسان نہیں ہے، زندگی میں تو ٹیسٹ ہوں گے ہی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ، تو پھر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ساتھ پڑھ لیں. کچھ دن آپ ہر نماز کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر آپ روٹین بنا لیں. ایک دفعہ فجر میں 1 سے نماز، اور ضروری نہیں کہ نماز کے بعد، اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ. کیونکہ ہوتا یہ کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں، تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں وہ کیا کر لے گا ہمارا، ہم خود ہی بہت اسٹرانگ ہیں. ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرتا ہے. اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان میں سے اکثریت کو اپنے راستے پہ لے جاؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو جاننا، دیکھنا ضروری ہوتا ہے. جب ہماری آنکھوں کو ہماری نعمتیں ہی نظر نہیں آتی تو ہم نے شکر کیا کر. تو یہ یعنی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے، ایسے خیالات، ایسی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہم خواہ میں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی جتنا جلد نکل سکے نکل جائیں. بعض چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی. پہلے ہم ارادہ بناتے ہیں، پھر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے. پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو پل بیک کریں. لیکن یہ نیت ضرور رکھیں کہ میں نے اس میں سے نکلنا ہے، کیونکہ اس میں میرا نقصان. جو شخص گناہوں کو زہر کی طرح سمجھتا ہے اس کبھی بھی ان کے قریب نہیں پٹکتا. اگر کہیں اس طرف پہنچ ہی جائے تو جلد اسے نکل آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر علم کا شوق ہر شوق سے بڑھا دے. اور پھر علم سیکھیں بھی تو اللہ کی خاطر اور عمل کی نیت سے سیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے، اور آپ کے علم، وقت اور کوشش، اور آپ کے سکھانے والوں کی زندگی، صحت اور ہر چیز میں، اولاد میں اور اعمال میں برکت ڈالے. جزاکم اللہ خیرا.